کر قبول تو محنت یہ ہماری، فضل و کرم سے آج ہوئی ختم بخاری۔ اللہ کر قبول تو محنت یہ ہماری، فضل و کرم سے آج ہوئی ختم بخاری۔ ایک آپ کی توفیق سے تکمیل ہوئی ہے، ایک آپ کی توفیق سے تکمیل ہوئی ہے، ایک آپ کی توفیق سے ہونٹوں پہ جاری، اللہ کر قبول تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ تصویر حرام ہے، اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ خواہ وہ تصویر نیک کی ہو یا برے کی ہو، اچھی محفل کی ہو یا بری محفل کی، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ بعض لوگ یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اس طرح تشہیر ہو جاتی ہے، لوگ سن لیتے ہیں، اگر ویڈیو نہیں بنے گی تو لوگ نہیں سنیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کافی مضبوط دلیل ہے، بلکہ اس کی خرابیاں شاید اس سے زیادہ ہیں، ویڈیو بنانے کی خرابیاں اس سے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، دکھلاوا پایا جاتا ہے، نیتیں خراب ہو جاتی ہیں ان کی جن کی تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے اہل علم انہوں نے اپنی داڑھیوں کو سیاہ رنگنا شروع کر دیا، کس لیے کہ ہماری ویڈیو بنے گی تو ہم بوڑھے نظر نہ آئیں۔ ہو سکتا ہے ان کی نیت کچھ اور بھی ہو، میں نہیں کہتا۔ بہر صورت جن لوگوں نے اللہ کا دین حاصل کرنا ہے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی تو 90,000 آدمیوں نے ان سے اس کتاب کا درس حاصل کیا۔ ذرا حساب لگائیں 90,000 کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو کس چیز نے بلایا؟ کیا اس وقت کوئی ویڈیو بنتی تھی، دکھائے جاتے تھے، یا اس وقت کوئی اشتہارات اور اعلانات ہوتے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ جب کوئی شخص اللہ سے مخلص ہو جائے، جب کوئی شخص اللہ سے مخلص ہو جائے اور اس کا ہر کام خالص لوجہ اللہ ہو، اس کو نہ کسی کی تعریف کی پرواہ ہو نہ کسی کی مذمت کی پرواہ ہو، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں المادح والذام عندی سوا، تعریف کرنے والا مذمت کرنے والا میرے نزدیک برابر ہے۔ ان کو جب بخارا میں لایا گیا بہت زیادہ خوشی منائی گئی، ان پر سونا اور چاندی نچھاور کیا گیا، مٹھائیاں بانٹی گئیں، اور پھر ایک وہ وقت آیا جب ان کو بخارا سے نکالا گیا۔ واقعہ تو لمبا ہے، میں صرف یہ اشارہ کروں کہ ان کو کس چیز کی بنا پر نکالا گیا کہ انہوں نے اللہ کی رضامندی کو مقدم سمجھا اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ تو ان سے کسی نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ سے کہ جناب کیا آپ کے دل کا خیال ہے وہ وقت تھا جب آپ کو سونے چاندی سے تو آپ پر نچھاور کیا گیا، مٹھائیاں بانٹی گئی، اور آج آپ کو اس بے کسی اور بے بسی کی حالت میں یہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ما ابالی اذا سالم دینی، جب میرا دین محفوظ ہے تو مجھے نہ اس کی پرواہ نہ اس کی پرواہ، نہ اس استقبال کی خوشی تھی
اور نہ ہی اس نکالے جانے کا غم ہے، کیونکہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے۔ اور یاد رکھیے یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر کام خالص لوجہ اللہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کو متوجہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کو متوجہ کر دیں گے، بلا بلا کے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی، چونکہ خالص اللہ کے لیے لکھی تھی، کسی کی رضامندی مقصود نہیں تھی، لہذا یہ کتاب لکھ کر کسی بادشاہ کے پاس نہیں لے گئے، کسی گورنر کے پاس نہیں لے گئے کہ جی یہ کتاب دیکھیے، جس طرح عام لوگ کرتے ہیں، کتابیں لکھ کر پھر بادشاہوں اور امیروں کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ ان کو اس کا بدلہ دیا جائے، انعام دیا جائے، اس کو انعام کا نام رکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی تو اپنے 4 اساتذہ کے سامنے، اپنے 4 اساتذہ کے سامنے، جو ان کے ہی نہیں بلکہ اس دور کے تمام محدثین کے استاد تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی سب سے پہلی حدیث وہ کون سی نقل کی؟ حالانکہ پہلا باب تو ہے باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کرنے کے بعد پھر حدیث کون سی ذکر کی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو خلوص نیت کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث یہ نقل کی، اس کا باب و بدل وحی سے کوئی تعلق نہیں، تمام محدثین نے یہی کہا ہے۔ کیوں؟ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ جس شخص نے اس کتاب کو شروع کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، وہ اسے خالص لوجہ اللہ پڑھے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈگری لینا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ڈگریاں کیا ہیں؟ ڈگریاں تو مفت میں مل جاتی ہیں، جعلی ڈگریاں بھی مل جاتی ہیں۔ یہ گولڈ میڈل کیا ہیں؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت ہے، اصل چیز ہے کہ خالص لوجہ اللہ کام کیا جائے۔ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو شخص خالص لوجہ اللہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو زندہ رکھے، اس کا کام کبھی گمنام نہیں ہوگا۔ حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اوڈاوالا میں دینی مدرسہ کی ابتدا کی تھی، انہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، کوئی اشتہار بازی نہیں کی، نہ کوئی یہ فوٹو وغیرہ اس قسم کی چیزیں اس دور میں کچھ تھی ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے ملک میں عزت بخشی، ان کا نام زندہ رکھا۔ اب تک جو شخص ان کا نام لیتا ہے احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خالص لوجہ اللہ کام کیا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یقیناً جب کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہاں لفظ نوافل وغیرہ کے بھی ہیں، نوافل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اصل یہ مرتبہ ہے کہ اللہ محبت کرے کسی سے، اللہ کسی سے محبت کرے، یہ بہت اونچا مرتبہ ہے۔ فرمایا جب کوئی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پہ بس نہیں بلکہ پھر جبریل کو آواز دیتے ہیں، جبریل فلاں شخص سے مجھے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر حضرت جبریل یہی اعلان آسمانوں پہ فرماتے ہیں، اے لوگوں فلاں شخص سے اللہ اور جبریل کو محبت ہے، تمام فرشتے اس سے محبت کریں۔ یہ ڈنڈورا ساتویں آسمان سے پہلے آسمان تک تمام آسمانوں پہ پیٹا جاتا ہے۔ اور مزید بات جو آپ نے فرمائی، ثم یوزع له القبول فی الارض، فرمایا پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ آپ سوچئے امام بخاری رحمہ اللہ کو جو اتنی زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے کہ ان کی کتاب جب تک کوئی مکمل نہ کرے اس وقت تک اس کو سند نہیں دی جاتی، آدھی کتاب پڑھ لے پھر بھی سند نہیں دیتے۔ جو شخص صحیح بخاری مکمل کرنے سے پہلے پڑھائی چھوڑ دے اس کو بگوڑا کہتے ہیں، چاہے اس نے 6-7 سال لگا، اس کو بگوڑا کہتے ہیں، سند نہیں دیتے اس کو۔ یہ ہماری اہل حدیث کی بات نہیں، دیوبندی مدارس میں بھی ایسے ہے اور بریلوی مدارس میں بھی ایسے ہے۔ بے شک ساری فقہ پڑھ لیں، ساری فقہ موقوف لے، جو ان کا درجہ ہے وہ پورا کر لیں، سند نہیں ملتی۔ سند کب ملتی ہے؟ جب وہ صحیح بخاری کا درس پورا کر لے۔ یہ فضیلت، یا یوں کہیں لوگوں کے دلوں میں یہ محبت اور عظمت اللہ نے داخل کی۔ یہ فوٹو وغیرہ ان چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے مزاج بگاڑنے والی بات۔ باہر صورت میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جناب محترم ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ سے بہت کچھ سن چکے ہیں۔ تعریف وہ ہوتی ہے جو اساتذہ کرے۔ بھئی شاگرد تو تعریف کیا ہی کرتے ہیں نا اپنے استاد کی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، چاہے استاد کسی بھی مرتبے کا ہو، شاگرد اس کی تعریف کرتے ہی ہیں، اس پہ توجہ بھی نہیں اتنی دی جاتی۔ تعریف وہ ہے جو اساتذہ فرمائیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے حافظہ اللہ نے آپ کے سامنے امام بخاری کے اساتذہ کی تعریف بیان کی کہ اساتذہ نے یہ کہا، آپ کے اساتذہ نے، اور پھر آپ کے ہم عصر علماء نے، آپ کے ہم عصر علماء، عام طور پہ جو ہم عصر علماء ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے بلکہ چشمک ہوتی ہے آپس میں، لہذا نہیں تعریف کرتے ایک دوسرے کی، بلکہ موقع ملے تو تنقیص کر دیتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے ہم عصر علماء نے بھی ان کی تعریف کی۔ اساتذہ تو بہت اونچی بات ہے، ہم عصر علماء۔ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے ہم عصر تھے، تھوڑا سا فرق تھا عمر کا، ہم عصر تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی، لیکن جب وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے ملتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ یا استاذ الاستاذین، اے اساتذہ کے استاد، یا امیر المومنین فی الحدیث، اے حدیث میں مومنین کے امیر، یا طبیب علل الحدیث، حدیث کی علتوں کے ماہر۔ یہ ان کو لقب دے رہے ہیں، ان کے لقب اگلی بات میں نہیں کرتا کہ کیا فرمایا انہوں نے۔ ہم عصر علماء نے بھی آپ کی تعریف کی، یہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔
یاد رکھیے صرف یہ وجہ اللہ کے ہاں مقبول، اور اللہ کے ہاں قبولیت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص اللہ کے لیے کام کرے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح، اللہ کے لیے کام کرے تب مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عدیم المثال کتاب لکھی۔ عدیم المثال یعنی اس کی کوئی مثال نہیں۔ واقعتاً امام بخاری رحمہ اللہ سن 256 میں فوت ہوئے، اب تقریباً 1200 سال ہونے لگے ہیں اس کتاب کی تالیف کو، بلکہ تالیف کو تو ہو ہی چکے ہیں، امام بخاری کی وفات کو بھی 1200 سال ہونے لگے ہیں، لیکن اس وقت سے اس کتاب کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ کیوں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، اور جو چیز لوجہ اللہ ہو وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، جو لوجہ اللہ ہو وہ باقی رہتی ہے، جو دوسرے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی۔ اب میں ذرا اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب بہترین انداز میں ترتیب دی۔ سب سے پہلے بد الوحی کا باب باندھا، کتاب و بد الوحی۔ 77 کتب ہیں صحیح بخاری میں، 77 کتب، ان میں پہلا ہے کتاب و بد الوحی۔ یہ کتاب و بد الوحی جو انہوں نے قائم کی، کتاب و بد الوحی، کیوں؟ بتانے کے لیے کہ وہی بنیاد ہے دین کی، وہی بنیاد ہے دین کی۔ اور آخر میں آ کر کتاب و توحید قائم کی، درمیان میں 75 کتب اور ہیں۔ کتاب و توحید آخر میں بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور کتاب و توحید یہ تو مختصر نام ہے اس کا پورا نام ہے کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، رد کرنا جہمیہ اور دوسرے گمراہ فرقوں پر ان کی توحید کو۔ جو توحید جہمیہ نے پیش کی اور دوسرے فرقوں نے پیش کی، اس توحید کی تردید، اور جو توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی اس کی تشریح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں یہ چیز بیان کی ہے، کتاب التوحید میں۔ کیونکہ بہت سے ایسے فرقے تھے جنہوں نے توحید کے نام پر گمراہی پھیلائی۔ توحید کیا ہے؟ جو کلمہ طیبہ میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ہے توحید۔ لیکن ان گمراہ فرقوں نے اس کو بدل دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں۔ یہ بات انتہائی درجہ گمراہ کن ہے۔ بھی جب اللہ کے علاوہ یہاں کوئی موجود ہی نہیں تو پھر اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہ رہا، رسول اور امتی میں کوئی فرق نہ رہا، جب اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے کہا لا موجود الا اللہ۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ جو ان کے پیچھے لگے بے دین ہو گئے، نمازیں چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی۔ کیوں؟ العبد حق والرب حق فلست ادری من المکلف، یہ ان کا بڑا شیخ کہتا ہے، العبد حق والرب حق فلست ادری من المکلف، بندہ بھی حق ہے اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے اللہ بھی حق ہے۔
کیوں کہہ جو دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تو سب کچھ اللہ ہی ہو گیا نا. تو میں نہیں جانتا مکلف کون ہے. ان قلت عبد فذاک میت، اگر تم کہو بندہ مکلف ہے تو بندہ تو میت ہے ہی نہیں، بندے کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. وَإِن قُلْتَ رَبٌّ فَأَنَّا يُكَلَّفُ، اگر تم کہو کہ رب مکلف ہے تو رب کیسے مکلف ہو سکتا ہے؟ ایسی توجیہ کی توحید کی جس کی وجہ سے ساری شریعت کو ختم کر دیا. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہو کرتے پھرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بس کوئی ضرورت نہیں نمازوں کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس نیتی نتائی ہے، ساڑھی نیتی نتائی ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عبادت میں گزاری. اس قسم کے لوگ انہوں نے توحید کو پیش کرنے کے لیے شریعت کی مخالفت کی. یہ کہ اس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے، تو بس ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا میں نے یہ پیدا کیے سب، میں نے انبیاء بھیجے. اب جب یہ بات مانیں گے ان کی تو پھر تو کچھ بھی نہ رہا، نہ انبیاء کا وجود رہا اور نہ ہی مخلوق اور خالق میں کوئی فرق اور امتیاز رہا. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے، مثلا معتزلہ ہے، یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. انہوں نے بھی توحید کو غلط پیش کیا. توحید کے مطلب یہ سمجھا کہ اللہ کی ذات ہے، صفات نہیں. اللہ کی ذات ہے، صفات نہیں. کیوں؟ وہ کہتے تھے صفات مانیں گے تو اللہ تو کتنے ہی بن جائیں گے. صفات مانیں گے اللہ کی ذات کے ساتھ تو پھر تو اللہ زیادہ ہو جائیں گے. لہذا صفات کا انکار کیا انہوں نے. اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ساری صفات کا تو انکار نہیں کیا، 7-8 صفتیں تو مان لی، لیکن دوسری صفات کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ سے نہیں پیدا کیا، کلمے سے پیدا کیا. اب قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وہ کہتے نہیں کلمے سے پیدا کیا. اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جن کا انہوں نے انکار کر دیا اور یہ سمجھا کہ یہ صحیح توحید ہے. اگر ہم نے کہہ دیا اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا پھر تو اللہ بندوں جیسا بن گیا، اللہ بندوں جیسا بن گیا. اگر ہم کہیں اللہ سنتا ہے تو پھر تو ہم جیسا ہو گیا. اگر ہم کہیں اللہ دیکھتا ہے پھر تو ہم جیسا ہو گیا. لہذا نہیں، بس سمع اور بصر سے مراد ہے اللہ کا علم. یہ کہا اللہ کا علم. حالانکہ قرآن مجید میں جہاں یہ لکھا ہے نا لیس کمثلہ شیء، یہاں ساتھ ہی لکھا وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے. گویا سمیع و بصیر ہونا یہ انسان کو اللہ کے مشابہ یا اللہ کو انسان کے مشابہ نہیں بناتا. مگر ایک ہی آیت کا ٹکڑا ایک پڑھ لیا دوسرا چھوڑ دیا، یہ تو ناممکن ہے. ہاں یہ کہا جائے گا اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ نے بندوں میں بھی سمع و بصر رکھے ہیں، لیکن اللہ کا سمع و بصر اللہ تعالی کی شان کے مطابق ہے اور بندوں کا سمع و بصر ان کی شان کے مطابق. محدثین نے یہ بات قرآن کی کسی آیت کو نہیں چھوڑا، کسی ایک لفظ کو بھی نہیں چھوڑا. جو کچھ قرآن میں آ گیا اس کو تسلیم کیا، جو احادیث میں آ گیا اس کو تسلیم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لیس کمثلہ شیء ان کو بھی برقرار رکھا کہ کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے.
تو یہ سارا باب جو آخری ہے نا، آخری کتاب کہیں باب نہ کہیں، آخری کتاب، وہ عقیدے کی تصحیح کے لیے، اور یہ صحیح بخاری کا ایک امتیاز ہے کہ یہاں کتاب التوحید قائم کر کے تمام گمراہ فرقوں کا رد کیا ہے اور صحیح توحید پیش کی ہے۔ حدیث کی کسی اور کتاب میں اس طرح نہیں، اس تفصیل کے ساتھ یہ چیز بیان نہیں کی گئی۔ کوئی ایک خوبی نہیں، بہت سی خوبیاں ہیں صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری حدیث کی کتاب یہ جامع ہے۔ جامع کا معنی ہوتا ہے تمام قسم کی چیزوں کو جمع کرنے والے۔ گویا صحیح بخاری میں ہر قسم کی چیز جمع ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا آپ کے فعل کے بارے میں نقل ہوئی، ہر قسم کی چیز، حتیٰ کہ اس میں حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ بھی ہے۔ تبھی سید الفقہا کہا گیا نا امام بخاری کو، حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ بھی ہے۔ بھئی فقہ کسے کہتے ہیں؟ جو مسائل استنباط کیے جاتے ہیں قرآن و حدیث سے، انہیں فقہ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا استنباط غلط ہو، وہ الگ بات ہے۔ بہر صورت فقہ اس چیز کا نام ہے کہ کتاب و سنت سے استنباط کردہ مسائل۔ آپ دیکھیں جب آپ کوئی باب پڑھیں گے تو اس میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بیان ہوں گے جو کہ کتاب و سنت سے ہی ماخوذ ہیں۔ اسی کا نام فقہ ہے، اسی کا نام فقہ ہے۔ لہذا یہ کتاب صرف حدیث نہیں، فقہ کو بھی جامع ہے، اور باریک باریک فقہی مسائل وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں جو حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں۔ پھر اس میں اصول حدیث بھی بیان کیے گئے۔ کتاب العلم دیکھیں، کتاب العلم میں اصول حدیث بیان کیے گئے، پھر اصول فقہ بھی بیان کیے گئے۔ باب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ جو کتاب قائم کی ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی، اس میں اصول شرع اور اصول فقہ بیان کیے گئے ہیں۔ اصول شرع تو ہے نا قرآن، حدیث جس کو سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کا اجماع، اور جائز قیاس، جائز قیاس جس کی حقیقی بنیاد موجود ہو، ان کو اصول شرع کہا جاتا ہے۔ اور اصول فقہ بھی بیان ہے، مثلا خبر واحد حجت ہے یا نہیں، امر سے کیا ثابت ہوتا ہے، نہیں سے کیا ثابت ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بیان کی۔ فقہ حدیث کے ساتھ فقہ، اصول حدیث اور اصول فقہ بیان کی ہے، اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کی ہیں جو حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں۔ کتاب الحیل، کتاب الحیل یہ بھی ایک کتاب ہے، ہیلوں کے بارے میں کتاب، جس میں لوگوں کے غلط ہیلے بیان کیے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک ہیلا بتاتا ہوں۔ مثلا انہوں نے کہا کسی آدمی کے پاس مال ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہے یا زیور ہے، مثلا اس کو سال مکمل ہونے سے ایک دن پہلے، سال مکمل ہونے سے ایک دن پہلے وہ اپنی بیوی کو ہبہ کر دے، جو زیور ہے وہ ہبہ کر دے بیوی، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس کے پاس سال مکمل نہیں ہوا، ایک دن باقی ہے، بیوی کے پاس ابھی پہنچے ایک دن ہوا ہے، لہذا زکوٰۃ نہ خامند پہ فرض ہے نہ بیوی پہ فرض ہے۔ اگلے سال بیوی سال گزرنے سے ایک دن پہلے خامند کو ہبہ کر دے، وہی سونا ہبہ کر دے خامند کو، اب بیوی نہ خامند پہ زکوٰۃ نہ بیوی پہ زکوٰۃ، ساری زندگی اسی ہیلے میں گزر جائے، تو کیا شریعت کا حکم باقی رہا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ایک ہیلا، اس کے علاوہ اور بہت سے ہیلے ہیں، بہت سے ہیلے جو بعض لوگوں نے ایجاد کیے دین کے مسائل سے بھاگنے کے لیے۔
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو فقہا میں شمار کیا جاتا ہے، ہیں بھی فقہا، کوئی شک نہیں، لیکن غلط بات غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ان کے ہیلے بیان کرنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع۔ آپ نے فرمایا جانوروں میں زکوٰۃ آپ کے دور میں ہوتی تھی، آج کل لوگ اتنے جانور رکھتے ہی نہیں۔ بہر صورت اگر جانور اکٹھے ہوں تو زکوٰۃ کے ڈر سے ان کو الگ الگ نہ کیا جائے، اور اگر الگ الگ ہیں تو اکٹھے نہ کیا جائے۔ مثلا دو بھائی ہیں، دو بھائیوں نے جانور رکھے ہیں، کچھ اس نے کچھ اس نے، تو وہ زکوٰۃ الگ الگ دیں گے۔ یہ نہیں کریں کہ اکٹھا کر لیں تاکہ زکوٰۃ سے بچت ہو جائے۔ مثلا 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑتی ہے، اب 40 اس کے پاس ہے، 40 اس کے پاس ہے، یہ کیا کریں، سال گزرنے سے چند دن پہلے ان کو اکٹھا کر دیں، اور آنے والے صدقہ لینے کے لیے آنے والے سے کہیں یہ تو بھائی ہم دونوں کی مشترکہ ہے، سارا سال الگ نہیں، ان کا چرنا، ان کا چلنا، ان کا پینا، ان کا باڑا، ان کا چرواہا، ہر چیز الگ رہی، لیکن زکوٰۃ کے قریب آنے کے وقت وہ کہہ دیں جی ہم تو اکٹھے ہیں، کیا ہوگا، پھر بھی ایک بکری زکوٰۃ آئے گی۔ کیوں کہ دوسری بکری 120 پہ جا کر پڑتی ہے۔ اب یہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا ہیلا کر کے، تو اللہ کے رسول نے اس کو منع فرمایا، لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، فرمایا زکوٰۃ کے ڈر سے ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب الحیل قائم کیا انہوں نے، اور ہیلوں کا رد کیا، کسی حدیث کی اور کتاب میں کتاب الحیل نہیں ہے، کتاب الاکراہ قائم کیا ہے، اور اس کے تحت بہت کچھ بیان کیا ہے، یہ بھی کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ بہر صورت صحیح بخاری جامع کتاب ہے، یعنی اس میں ہر قسم کی بحث عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، پھر آپ کی جنگوں کے واقعات بھی ہیں، پھر زہد کی جو متعلقہ روایات ہیں وہ بھی اس میں ہیں، آداب بھی بیان ہے، فتن بھی بیان ہے، تفسیر بھی بیان ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو احادیث میں بیان ہو لیکن صحیح بخاری میں نہ ہو، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جامع بخاری۔ امام بخاری نے خود اس کا نام یہ رکھا تھا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ نام رکھا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اختصار کے طور پر ہم صحیح بخاری کہہ دیتے ہیں، تو وہ یہ جامع سب سے پہلے کہا ہے، اور جامع ہے صحاح ستہ میں صرف صحیح بخاری جامع ہے، یا بعض اہل علم نے ترمذی کو بھی جامع کہا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی امام ترمذی رحمہ اللہ شاگرد تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں تقریباً وہ باب قائم کیے جو امام صاحب نے قائم کیے، لیکن پھر بھی وہ مکمل نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ترمذی سنن ہے، یعنی سنن ترمذی، تو یہ جامع کتاب ہے۔ اس لیے یہاں آخر میں عقائد کی تصحیح کے لیے کتاب التوحید قائم کیا، اصلاح کرتے آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا جو اللہ کی صفات کے منکر تھے نا کہ اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ کلام نہیں کرتا، کیوں کلام کرے گا؟ کلام میں تو دانت ہونے چاہیے، زبان ہونی چاہیے، حنجرہ حلق ہونا چاہیے، یہ مخارج ہوں گے تو کلام ہوگی، تو اللہ کے تم ثابت کرو گے یہ چیزیں، لہذا اللہ کلام نہیں کرتا۔ جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلمہ کہہ کر پھر تکلیمہ تاکید کے لے لائے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام کیا۔ جب فعل کے بعد مصدر آئے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے تاکید، کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام کی۔ وہ کہتے نہیں جی
کلام نہیں کی اللہ نے. کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی درخت میں یا کسی اور چیز میں کلام پیدا کی، اس نے کلام کی، اللہ نے نہیں کلام کی. جبکہ قرآن میں آتا ہے اننی انا اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اللہ نے میں ہوں اللہ. کیا کسی چیز نے کہا تھا؟ درخت نے کہا تھا میں اللہ ہوں؟ درخت نے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا تھا. تو انہوں نے کلام کا انکار کر دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے ہی ابواب قائم کیے کہ اللہ کلام کرتے ہیں، کریں گے، اصل میں بھی کلام کی، بعد میں بھی کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. اللہ نے فرشتوں سے کلام کی، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کلام کی، اللہ نے شیطان سے کلام کی، اللہ نے انبیاء سے کلام کی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے کلام کریں گے، لوگوں سے کلام کریں گے. قرآن مجید میں یہ تمام تفصیل سے ذکر ہے. امام بخاری نے ان تمام ابواب قائم کر کے ان تمام چیزوں کو بیان کیا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر اللہ سے کلام کا انکار کر دیں گے تو توحید ثابت ہو جائے گی، ورنہ پھر اللہ یہ مخلوق بن جائے نا. وہ کہتے تھے یہ تو پھر خالق بن گیا. قرآن اگر اللہ کی کلام ہے، اللہ جیسا ہو گیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ کلام مخلوق ہے. ایک دور میں اتنا بڑا فتنہ پڑا اس مسئلے پر کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سال ہا سال تک قید رہنا پڑا اتنی بات پر. بادشاہ بھی عموماً بیوقوف ہوتے ہیں، خصوصاً جب وہ دینی مسائل میں دخل دیتے ہیں. یہ حکومت کا کام نہیں ہے دینی مسائل میں دخل دینا، دینی مسائل حل کرنا علماء کا کام ہے. مامون ایک بادشاہ گزرا ہے، ویسے وہ نیک نام ہے، ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید، لیکن اس مسئلہ پہ بلا وجہ اس نے حکومت کو استعمال کیا. اس نے کہا جو شخص کہے گا یہ قرآن مخلوق، اللہ کی کلام ہے مخلوق نہیں، اس کو گرفتار کرو اور اس کو سزائے موت دو یا جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو. اس نے کیا. اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی معتصم نے کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے واسق نے کیا. 3 بادشاہ گزرے جنہوں نے علماء کو جیلوں میں ڈال کر ان کو کوڑے برسائے. امام احمد بن حنبل ان سب میں ممتاز ہیں، ان سب میں ممتاز ہیں. ان کو جب بھی کوڑا پڑتا تھا وہ کبھی سبحان اللہ کہتے تھے، کبھی الحمدللہ کہتے تھے، اور کبھی کہتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. ادھر کوڑا پڑتا ہے وہ کہتے قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول ہی، کوئی چیز لاؤ کتاب اللہ سے لاؤ، سنت رسول سے لاؤ، بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے. پکے رہے اس عہد پر، پکے رہے، حتیٰ کہ ان کو کوڑے مار مار کر ان کا سارا جسم زخمی کر دیا گیا. امام صاحب نے جو بعد والی زندگی گزاری وہ بیمار جسم کے ساتھ گزاری. دیکھنے والے کہتے ہیں ان کو اس زور سے کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو پڑے تو ہاتھی بھی بلبلا ہوتے. لیکن امام صاحب نے کمال صبر کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کوڑا پڑتا وہ کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتے یا یہی مسئلہ بانگ دہل بیان کرتے کہ قرآن اللہ کا کلام. تو اگر اللہ نے کلام نہیں کی پھر قرآن بھی نہیں اللہ کی کلام، پھر تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ قرآن بھی اللہ کا کلام نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن. پھر کیا ہو گیا؟ اللہ نے پیدا کیا کسی چیز میں تو مخلوق بن گئی، مخلوق بن گئی. تو وہ لوگ اس غلط فہمی میں پڑے رہے یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم صحیح توحید کے قائل ہو رہے ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کر کے ہم توحید قائم کر رہے ہیں. لطیفہ یہ ہے کہ جب یہ تیسرا بادشاہ واسق جو ہے نا، اس کے دور میں ایک میراثی دربار میں کہنے لگا
جناب بادشاہ مجھے بہت رونا آیا، رات میں روتا رہا ساری رات۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب قرآن مر جائے گا تو ہم تراویح میں کیا پڑھا کریں گے؟ بادشاہ کہنے لگا پاگل، قرآن نے کیوں مرنا ہے؟ اس نے کہا آپ کہتے تو ہیں مخلوق ہے، تو ہر مخلوق مرے گی، قرآن بھی مر جائے گا پھر۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، بات تو ٹھیک ہے، ہم کیسی غلط بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سنا ہے اس نے کچھ نرمی شروع کر دی تھی، ایک دو اور باتیں، ایک اور بات بھی ہوئی۔ ایک آدمی بھی محل سے باہر آ کر شور مچانے لگا، کہنے لگا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائے۔ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لائے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو تم نے کہا ہے قرآن کلام نہیں اللہ کا مخلوق ہے، کیا اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اب وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا بادشاہ۔ اس نے کہا اگر یہ آپ کو علم تھا اللہ کے رسول کو، خلفائے راشدین کو، انہوں نے پھر یہ بات نہیں کی تو تم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ اور جس بات کا اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کو علم نہیں، تمہیں کہاں سے وہ علم آ گیا؟ اور اگر علم تھا انہوں نے نہیں بتایا، وہ خاموش رہے، تو کیا تمہیں یہ تمہارے لیے یہ طریقہ نہیں بنتا کہ تم بھی خاموش رہو؟ بھئی اللہ کے رسول خاموش رہے اس بات سے۔ آپ نے تو نہیں کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، صحابہ نے نہیں کہا، خلفائے راشدین نے نہیں کہا۔ باہر صورت یہ مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اچھی طرح بیان کیا ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک یہاں مسئلہ بیان کیا ہے جس کو وزن اعمال کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ وزن اعمال، کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے تو وزن ہوگا اعمال کا۔ اسی طرح کافروں کے بارے میں فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم کافروں کے اعمال کا وزن نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومنین کے اعمال کا تو وزن ہوگا نا، مومنین کے اعمال کا وزن ہوگا۔ ٹھیک ہے، کافر چونکہ اس کے پاس نیکی کوئی نہیں، کافر کے پاس کوئی نیکی نہیں، اس لیے اس کا وزن کیا کرنا ہے جب ہیں ہی سب کفر اور کفر کے متعلقات۔ ٹھیک ہے، کافر کا وزن نہیں ہوگا، لیکن مومن کے تو اعمال کا وزن ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیک عمل بوجھل ہو گئے وہ بہترین زندگی میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے یعنی نیکیاں، برائی کا تو وزن ہوتا ہی نہیں نا، وزن نیکی کا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے یہاں نیک اعمال مراد ہیں۔ نیکی کے اعمال ان کا وزن ہلکا ہو گیا جس کا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو اب وزن ثابت ہو رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہی جو معتزلہ ہے نا، عقل کے غلام، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات ہماری عقل کے مطابق ہونی چاہیے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، حقیقت موجود ہے۔ یہ انسان کا دماغ یہ تو صرف چند چیزوں کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تو نہیں کہ دنیا کائنات کی ہر چیز سمجھے گا۔ یہ جیسے جانور ہیں نا، ان کا دماغ ان کے حساب سے ہے۔ شہد کی مکھی کو دماغ دیا، وہ شہد بنا سکتی ہے، شہد کے علاوہ دودھ نہیں بنا سکتی، مثلا دودھ نہیں بنائے گی۔ بھینس وہ دودھ بنائے گی، شہد نہیں بنا سکتی۔
تو جس چیز کا اللہ نے کسی کو دے دیا اختیار وہ چیز ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے دماغ میں جو کچھ ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کائنات کے تمام باتوں کو سمجھ سکے. مثال کے طور پر انسان کس چیز سے بنتا ہے؟ مرد کا ایک جرثومہ اور عورت کا ایک جرثومہ یہ مل جائیں تو اس سے انسان بنتا ہے. کسی کی عقل میں آتا ہے بھئی کسی کی عقل میں آتا ہے کہ ایک جرثومہ جو نظر بھی نہیں آتا اس کو خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک جرثومہ مرد کا اور ایک جرثومہ عورت کا جو نظر نہیں آ سکتا ہے. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ تدریجی طور پر ایسا بہترین انسان بن جاتا ہے. بولنے والا، چلنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا، سوچنے والا، سب کچھ. اب کس کی عقل میں آتی ہے یہ بات؟ کسی کی عقل میں نہیں آتی. اگر ہم دیکھتے نا کہ واقعتاً انسان اس طرح بن رہے ہیں تو ہماری عقل میں تو نہیں آتی. چھوٹا سا بیج ہم زمین میں بو دیتے ہیں، چھوٹا سا بیج، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. مٹی ڈالنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں. اب وہ چھوٹا سا بیج، اس میں سے ایک کونپل نکلتی ہے، باریک کونپل، زمین کی تہ کو پھاڑ کر نکلتی. ایسی باریک کونپل کہ کسی کا پاؤں آ جائے تو وہ بالکل ختم ہو جائے، لیکن وہ زمین کو پھاڑ کر نکلتی. پھر آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بن جاتا ہے. ایک تناور درخت بن جاتا ہے. کیا کسی کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ عقل میں نہیں آتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں بنتا ہے، اس لیے ماننے پہ مجبور ہے. یاد رکھیے جو مسائل ہماری عقل میں نہیں آتے، مثلا موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد والی باتیں، الحیات بعد الممات، موت کے بعد اللہ تعالی کا حساب و کتاب لینا، سوال و جواب، پھر سزا اور اس قسم کی چیزیں، حتیٰ کہ جنت جہنم، یہ اگر ہماری عقل میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں. جب اللہ کے سچے بندوں نے، جو بھی اللہ کا سچا بندہ آیا اس نے بیان کیا، ہمیں ماننا پڑے گا. ہم انکار نہیں کر سکتے. انکار کرنے والا بیوقوف آدمی ہوگا. وہ اپنے باپ کا انکار کرے گا، اپنا انکار کرے گا، اپنی ماں کا انکار کرے گا. اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہماری عقل میں آئے. وہ کہتے ہیں اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل تو ختم ہو جاتا ہے. مثلا میں نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، جب میں رکوع کو گیا تو قیام ختم، جب میں سجدے میں گیا تو رکوع ختم، جب میں بیٹھ گیا تو سجدہ ختم، اور جب سلام پھیر دی ساری نماز ختم. وجود ہی کوئی نہیں. تلاش کرو، پکڑو، کہاں ہے نماز؟ وجود ہی نہیں ہے. تو جس چیز کا وجود نہیں اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اس کا تو وجود ہی نہیں ہے. جبکہ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ وجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. وجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ کے پاس اس کا وجود ہے. اور بجلی کا وجود کون سا نظر آتا ہے؟ تار کے اندر کرنٹ نہ ہو تب بھی تار ویسی ہی ہوتی ہے، اور اگر کرنٹ آ جائے پھر بھی تار اسی طرح، یہ نہیں کہ پھول جاتی ہے، تار اسی طرح رہتی ہے. کرنٹ ہو یا نہ ہو پتہ لگتا ہے جب کوئی ہاتھ لگاتا ہے کہ اس میں کرنٹ ہے. تو کیوں مانتے ہو بجلی ہے؟ لگاؤ اپنے جسم کو تار کرنٹ والی، پتہ چلے بجلی ہے یا نہیں. کوئی ضروری ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہے؟ نہیں. اللہ نے اس کائنات میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں جن کا وجود نہیں نظر آتا ہمیں، لیکن وہ ہیں. فرشتوں کا ہمیں وجود نظر نہیں آتا، فرشتے ہیں. جنوں کا وجود نظر نہیں آتا، جن ہیں. کیوں؟ قرآن مجید میں ذکر ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم. اللہ نے خطاب کیا ہے، اے جنوں انسانوں کی جماعت. اللہ نے فرشتوں سے کلام کیا ہے. فرشتے، اللہ کے فرشتے اس ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جو اللہ نے کام لگایا وہ کر رہے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے تو کیا ہم انکار کر دیں؟ کیا ہم انکار کر دیں؟ ہاں، یہ اس سے پوچھو جس کی جان نکلتی ہے کہ فرشتہ ہے کہ نہیں. اس سے پوچھو. حدیث میں آتا ہے جب آدمی کو موت آنے لگتی ہے فرشتے اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں.
اب کر انکار، اب کر انکار۔ پھر وہ دیکھ لیتا ہے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات ہی غلط ہے کہ جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی وہ نہیں ہے، یا جو چیز ہم دیکھتے نہیں وہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ بحث ہے نا بحث۔ اب آپ ریاضی کی کتنی کتابیں پڑھ جاتے ہیں، ریاضی لکھی ہے اور لوگ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے مسائل کو لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی بحث سمجھ آئے گی 2 ضرب 2 4؟ بھینس کو پڑھاؤ 2 ضرب 2 4 نہیں سمجھ آئے گا اس کو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھینس کو سمجھ نہیں آ رہا تو 2 ضرب 2 4 نہیں ہے؟ بھئی بھینس کی عقل تھوڑی ہے، نہیں سمجھ آیا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ ہماری عقل ناقص ہے۔ ہماری عقل کا تو یہ حال ہے، کبھی کبھی اچھا بھلا آدمی پاگل ہو جاتا ہے، ساری عقل ختم، ساری عقل ختم جب پاگل ہو جاتا ہے۔ جب سو جائے تو سب کچھ ہی ختم تقریباً۔ آنکھیں ہونے کے باوجود کام نہیں کرتی، کان کھلے ہونے کے باوجود نہیں سنتے، ہاتھ میں قوت ہونے کے باوجود ہاتھ حرکت نہیں کرتے، تو کیا اس کا انکار کر دیں؟ نہیں میرے بھائی، جو باتیں سمجھ آتی ہیں اسے تسلیم کریں، جو نہیں سمجھ آتی اگر وہ اللہ کے نیک نبیوں نے کہی ہیں تو ان کو بھی اسی طرح تسلیم کریں۔ یؤمنون بالغیب کا یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں ان کو نظر نہیں آتی ان کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وہ اس دنیا میں، اس دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند لوگ تھے جو انبیاء کرام تھے، ان کی عقل میں آ گیا، اللہ نے ان کو دکھا بھی دیا۔ اب ہر کسی کا تو یہ مرتبہ نہیں ہے نا کہ ہمیں بھی اللہ دکھائے، یہ تو مرتبے کی بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وجود نہیں ہے، جس کا وجود نہیں اس کا وزن نہیں۔ آج کل بجلی کو، جس کے بجلی کا وجود نہیں ہے، اس بجلی کو لوگ میٹر کے ساتھ اس کی پیمائش کرتے ہیں، اتنے یونٹ بجلی گزر چکی یہاں سے، نظر نہیں آتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اتنا عاجز ہے کہ وہ اعمال کا وزن نہیں کر سکتا؟ اور تمہیں عمل کا وجود نظر نہیں آتا، عمل تو کیا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اسے تم نمازی کہتے ہو، جو نہیں پڑھتا اس کو بے نماز کہتے ہو، فرق تو ہے۔ وہ فرق کس لیے؟ عمل کی وجہ سے فرق ہے۔ تو وجود ہے عمل کا، ہاں ہمیں نہیں نظر آتا، ہمیں نہیں نظر آتا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو مرنے وقت نظر آئیں گی، بہت سی چیزیں ہیں جو خواب میں دکھائی دیتی ہیں، بہت سی چیزیں مرنے کے بعد نظر آئیں گی، اور بہت سی چیزیں ہیں جو جنت میں جانے کے بعد نظر آئیں گی۔ پھر تو اللہ کا بھی انکار کر دے، اللہ نظر آتا ہے کوئی؟ یہ معتزلہ کو چاہیے کہ اللہ کا بھی انکار کرے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ ہم انصاف والے ترازو قائم کریں گے، یعنی اعمال کو تولیں گے۔ باقی رہا کیسے تولیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ہم جیسا عاجز ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ترازو ہمارے ترازوؤں کی طرح ناقص ہے۔ اللہ کامل ہے اور اللہ کے ترازو بھی کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نیکی کا وزن بھی بتلا دیں گے، کتنا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، نیکی کا وزن بتلائیں۔ اور پھر ایک شکل یہ بھی کہی گئی ہے کہ آج جو چیز عمل نظر نہیں آتا، قیامت کے دن اس کا وجود بنا دیا جائے گا۔ بھئی میں کسی وقت نہیں تھا، اللہ نے مجھے بنا دیا، تو اب یہ تو نہیں کہ میری نفی کر دی جائے۔ اگر فی الوقت عمل کا وجود نہیں، چلو یہ تمہاری بات مانو، تو اللہ کیا پھر نہیں بنا سکتا؟ وہ اللہ آدمی بنا سکتا ہے تو آدمی کا عمل نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو وجود دیں گے اور وہ وجود تولا جائے گا۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کو، اس انسان کو تول دیا جائے جو نیکی کرنے والا ہے، اس انسان کو تولا جائے، نیکی کی وجہ سے انسان میں وزن پیدا کر دیا جائے۔ اب دیکھیے لوہا ہے نا، لوہے میں زیادہ وزن ہے، لوہے کے برابر آپ روئی لے لیں، اس میں کچھ وزن نہیں ہے، تو وزن اللہ نے رکھا ہے۔ لوہے میں وزن زیادہ کر دیا
لکڑی میں وزن اس سے کم کر دیا، روئی میں اس سے بھی کم کر دیا، اور پارے وغیرہ میں لوہے سے بھی زیادہ کر دیا وزن مثلا. یہ اللہ کے کام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح نیکیوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ بندوں میں وزن پیدا کرے، نیکیوں کے حساب سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحائف کو تولیں جو فرشتے لکھتے ہیں. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہوا ہے، وہ فرشتے ہمارے عمل لکھتے ہیں. ان صحائف کو تولا جا سکتا ہے. جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس نے بہت گناہ کیے ہوں گے، گناہ ہی گناہ کیے ہوں گے، گناہ ہی گناہ. دفتر کے دفتر ان میں لکھا ہوا ہے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی اقرار کرتا ہے؟ ہاں جی اقرار کرتا ہوں یا اللہ کیا ہے. میرے کاتبوں نے غلط تو نہیں لکھا، تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ تیرے کاتبوں نے صحیح لکھا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھی تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے. وہ کیا کہ تو نے کسی وقت صدق دل کے ساتھ کلمہ توحید و رسالت پڑھا تھا. صدق دل کے ساتھ کلمہ توحید و رسالت پڑھا تھا. یہ تیری نیکی موجود ہے، اس پرچی پہ یہ لکھا ہوا ہے. لہذا اب وزن ہوگا. وہ حضور وزنک، وزن ہونے لگا ہے دیکھو. وہ کہے گا یا اللہ ما حاصل بطاقت ما حاصل سجلات، اتنے بڑے دفتروں کے مقابلہ میں، اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلہ میں اس ایک پرچی کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں بھائی ظلم نہیں ہوگا تجھ پر، وزن تو کرنا. نیکی نہ ہوتی تو وزن نہ کرتے، اب نیکی ہے تو وزن کرنا پڑے گا. پھر اس نیکی کو، اس پرچی کو رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، اور باقی اس کے صحائف جو دوسرے ہیں رجسٹر وہ رکھے جائیں گے دوسرے پلڑے میں. جب تولا جائے گا تو وہاں لفظ ہیں ثقلت البطاقۃ وطاشت السجلات. وہ پرچی والا پلڑا بوجھل ہو جائے گا اور گناہوں والے پلڑا اوپر اٹھ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے برابر، توحید سب سے بڑی نیکی ہے. اگر خالص صدق دل سے توحید کا اعلان کیا ہے، اقرار کیا ہے، تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا. وہ ضرور کیا ہے کہ اسے بالآخر جنت میں بھیجا جائے گا. جو بھی ہو جس نے صدق دل کے ساتھ کلمہ توحید و رسالت پڑھا ہے، اس کو لازماً جنت میں بھیجا جائے گا. یہ نہیں کہ شروع میں نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہزاروں سال اپنے اعمال کو بھگتتا رہے، وہ الگ بات ہے. اعمال بھگتنا الگ بات ہے، لیکن بالآخر جنت میں جائے گا. جہاں معافی حاصل کر کے چلا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور سزا بھگت کے چلا جائے کچھ حد تک یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. جائے گا ضرور. یہ مطلب ہے کہ اس کی توحید والی جو پرچی تھی وہ بوجھل ہو گئی. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحائف کو تول لے. ویسے میں نے پہلے کہا ہے کہ نیکی میں وزن ہوتا ہے، نیکی کے صحیفے میں وزن اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. لہذا وہ نیکیاں بوجھل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ محققین نے فرمایا ہے کہ یہ سارے ہی کام ہوں گے. صحائف بھی تلیں گے، بندے بھی تلیں گے، اعمال بھی تلیں گے، سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے انصاف فرمائیں گے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم انصاف والے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. یہ اب دو چار باتیں طلبہ کے لیے ہیں. موازین میزان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ترازو، اور قسط اس کی صفت ہے. چونکہ مصدر ہے لہذا یہ جمع
لانے کی ضرورت نہیں ہے. مصدر وہ جمع تسنیہ نہیں ہوتا, وہ دونوں کی واسط بن سکتا ہے, مفرد کی بھی, تسنیہ کی بھی, جمع کی. یا یہاں زوات پوشیدہ نکالے, نزع الموازین ذوات القسط, انصاف والے ترازو ہم قائم کریں گے. یا اس قسط کو مفعول لہو بنا لیں, القسط مفعول للقسط, ہم میزان یعنی ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے. یہ 2-3 ترکیبیں اس کی ہو سکتی ہیں. قیامت کے دن وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ, امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کوئی اختلافی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہاں قرآن مجید کی آیت بھی لکھتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت لکھی وزن اعمال کو ثابت کرنے کے لیے, اور پھر آگے مسئلہ بیان کیا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ یوزن یا توزن, دونوں طرح ٹھیک ہے, یہ حقیقی تانیث نہیں ہے. بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. مجاہد نے کہا القسطاس العدل بالرومیہ, قسطاس انصاف کو کہتے ہیں رومی زبان میں. اس بات کے سمجھنے میں کچھ اختلاف ہو گیا کہ کیا قسطاس کا معنی عدل ہے, قسطاس کا معنی عدل ہے, یا قسطاس کا مقصد عدل ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. قرآن مجید میں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, شاید اس کی تفسیر کی ہو انہوں نے عدل کے ساتھ. اس قسطاس کو آپ قسطاس پڑھ لیں, قسطاس پڑھ لیں, کیونکہ یہ عربی لفظ نہیں ہے, یہ رومی لفظ ہے. تو بسا اوقات ایک لفظ کسی اور زبان میں اور طرح ہوتا ہے, عربی میں اور طرح ہے. مثلا عربی میں کہتے ہیں عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے, یا عیسیٰ ابن مریم وغیرہ. لیکن وہ لوگ یسوع کہتے ہیں. عیسیٰ اور یسوع میں فرق تو ہے, حروف تو وہی ہیں, آگے پیچھے ہیں. وہ کہتے ہیں یسوع, اور عبرانی وغیرہ میں ایشو, ایشو کہا گیا ہے. یسوع, ایشو, عیسیٰ چیز ایک ہی ہے, لیکن زبان کے لحاظ سے فرق پڑ گیا ہے. ایسے ہی یہاں ہے کہ زبان کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ہم انگریزی کے کئی لفظ ہیں, ہم ان کو جب اپنی زبان میں منتقل کرتے ہیں تو اس میں فرق آ جاتا ہے زبر زیر کا. ایسے یہ ہے, قسطاس ہو یا قسطاس ہو, یہ رومی زبان کا لفظ ہے. بعض کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی غیر عربی لفظ نہیں ہے, لیکن جس غیر عربی لفظ کو عربوں نے استعمال کر لیا وہ سمجھو عربی ہی ہے. صحیح بات ہے, جس غیر عربی لفظ کو عربوں نے استعمال کیا اور ان میں رائج ہو گیا, سمجھے وہ عربی ہی ہے. اس قسم کے الفاظ آ سکتے ہیں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, کہا جاتا ہے قسط مقسط کا مصدر ہے. یہ بات کہنے کا مطلب کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا بتانا چاہتے ہیں کہ قسط کا معنی انصاف کرنا ہے. قسط کا معنی انصاف کرنا ہے. یہ کیوں کہنا پڑا کہ ایک لفظ قسط ہے, قاف کے فتح کے ساتھ قسط, اس کا معنی ظلم کرنا ہے. قسط انصاف کرنا, قسط ظلم کرنا. قسط بھی مصدر ہے, قسط بھی مصدر ہے. فرق یہ ہے کہ ایک ہے مجرد, ایک مزید بھی. آپ سمجھیں گے یہ بات. ایک ہے مجرد, قسط یقسط قسطن, قسط یقسط قسطن, یہ ہے ظلم کرنا. اور اقسط یقسط قسطن, یہ کیا ہے؟ یہ انصاف کرنا ہے. یہی باب افعال میں مادہ آ جائے تو اس کا معنی انصاف ہے, اور اگر یہ مجرد میں ہو تو اس کا مادہ کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے ظلم, ظلم کرنا. کوئی بڑی بات نہیں ہے. باب افعال میں سلب کا معنی پایا جاتا ہے, یعنی یہ اصل معنی کو ختم کر دیتا ہے. قضا, قضیتو یا قضیت عینہ, فلاں آدمی کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا. اگر اقزیتو کہہ دے میں نے تنکا نکال دیا. ایسے یہ ہے. قسطہ میں نے ظلم کرنا, اقسطہ ظلم ختم کر دینا. تو ظلم ختم کیسے ہوگا؟ انصاف کرنے سے.
تو اگر انصاف والا معنی ہو تو باب افعال استعمال ہوگا، اور اگر ظلم والا معنی ہو تو پھر مجدد والا قسط یقسط۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، مقسط کا معنی ہے عادل، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کا معنی ہے ظالم، جائر۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے، دونوں لفظ قرآن مجید میں ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگوں کا ٹھکانہ یا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ دونوں قرآن مجید میں آتے ہیں۔ اب یہ آخری حدیث ہے جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ وزن اعمال ہوگا۔ قال حدثنا احمد بن اشقاب، یہ اشقاب یہ بھی اسی طرح ہے، اجمی لفظ ہے، تو زبر پڑھ لیں زیر پڑھ لیں کوئی فرق نہیں، اشقاب۔ اگر اس کو آپ عربی سمجھیں گے تو پھر اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، احمد بن اشقاب بن، جو عربی ہے۔ اگر اجمی ہو پھر احمد بن اشقاب۔ یہ اس حدیث کے تمام راوی جو ہے نا کوفی ہیں، اس حدیث کے تمام راوی احمد بن اشقاب سے لے کر ابو زرع تک، حضرت ابو ہریرہ نہیں، ابو زرع تک، یہ سب کوفی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی، وہ بیان کی تھی اپنے مکی استاد سے، عبداللہ بن زبیر حمیدی سے۔ سب سے پہلی روایت عبداللہ بن زبیر حمیدی سے، جو کہ مکی استاد ہیں۔ تو یہ مکی استاد کی روایت سب سے پہلے لائے بتانے کے لیے کہ دین کا آغاز مکہ میں ہوا۔ اس کے بعد دوسری روایت آگے لائے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے، سند کے ساتھ امام مالک، کیوں وہ مدنی امام، تو بتانے کے لیے کہ پھر دین مدینہ میں آ گیا، مکہ میں شروع ہوا، پھر مدینہ آیا، پھر جہان میں پھیلا، کوفہ میں بھی پھیلا۔ کوفہ بھی بہت بڑا علمی مرکز رہا ہے، کوفہ بھی بہت بڑا علمی مرکز رہا ہے۔ وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اور بعض دیگر صحابہ کو بھیجا کہ دین پڑھاؤ جا کر وہاں۔ تو ٹھیک ہے، چونکہ کوفہ بھی بڑا علمی مرکز رہا ہے، آخری روایت یہ تمام کوفی راویوں سے بیان کی۔ احمد بن اشقاب، انہوں نے کہا ہمیں بیان کیا محمد بن فضیل نے، یہ محمد بن فضیل زبی، یہ بھی کوفی راوی ہیں، اور اس حدیث کا مدار انہی پر ہے۔ کیا مطلب کہ محمد بن فضیل ہی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان کے علاوہ اس حدیث کو کوئی بیان نہیں کرتا اپنے دور میں۔ ہاں، ان سے آگے پڑھنے والے وہ بے شمار تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کئی جگہ پہلے بھی ذکر کیا، صحیح بخاری، وہاں استاد اور وہاں شاگرد اور ہے محمد بن فضیل۔ تو بنیادی طور پر تو یہ روایت غریب ہوئی نا، جس طرح پہلی روایت جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی غریب ہے، وہ بھی غریب ہے۔ یحییٰ بن سعید اس کو اکیلے بیان کرتے ہیں، ان کے استاد محمد بن ابراہیم اس کو اکیلے بیان کرتے ہیں، پھر ان کے استاد علقمہ اس کو حضرت عمر سے اکیلے بیان کرتے ہیں۔ تین واسطے اس میں ایک ہے۔ تو جس حدیث میں کسی جگہ ایک راوی رہ جائے اسے کہتے ہیں غریب۔ امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں کہ غریب حدیث بھی حجت ہے اگر وہ راوی ثقہ ہو۔ کوئی بات تو ثقہ کی ہے، ثقہ آدمی، ایک آدمی کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا تو مان لیں گے، کیا فرق ہے اس میں؟ بھئی ایک آدمی ہمیں آ کر بتائے تو ثقہ آدمی ہو، ایک ہی بات بھی مانیں گے جب تک کوئی شک شبہ نہ پڑے۔ ہاں، اگر کسی غریب روایت کے مقابلہ میں کوئی مشہور یا متواتر روایت ہے تو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ غریب روایت ہے، یعنی غریب کا معنی پنجابی والا غریب نہیں ہے، غریب کا معنی کہ اس کے راوی کسی دور میں ایک رہیں لیکن انتہائی ثقہ، کیونکہ امام بخاری نے لی ہی روایتیں انتہائی ثقہ حضرات کی ہیں، اعلیٰ درجے کے طبقہ اولا کے جو محدث تھے نا ان سے لی۔ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع، وہ بیان کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے، یہ بھی کوفی ہیں، عن ابی زرعہ،
وہ بیان کرتے ہیں ابو زرعہ سے، یہ حضرت عبداللہ بن حضرت بجلی عبداللہ بجلی جو ہیں ان سے بیان کرتے ہیں نہ، ان کے یہ پوتے ہیں، ان کا نام تھا حرم بن عمر، ان کے باپ کا نام عمر تھا، اور اس کے بعد وہ صحابی ہیں بجلی، جریر بن عبداللہ بجلی، جریر بن عبداللہ بجلی، یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ پسند تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ان کے پوتے ہیں ابو زرعہ عن ابی ہریرہ، ایک مشہور امام ابو زرعہ محدث ہے، وہ نہیں ہے یہ، وہ تو بعد کے آدمی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں محدث کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، کیونکہ جتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، جتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی وہ کسی اور نے بیان نہیں کی۔ لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کیسے اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، باقی صحابہ تو بیان نہیں کرتے، ابو بکر عمر جو شروع سے آپ کے ساتھ ہیں وہ تو اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، یہ کیسے بیان کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے خود اس کا جواب دیا کہ بھائی دوسرے لوگ تھے، کوئی ذمہ دار تھا وہ ذمہ داری میں رہتا تھا، کوئی تاجر تھا وہ تجارت میں رہتا تھا، میں فقیر آدمی تھا، مجھے کوئی کام نہیں تھا، میں ہر وقت اللہ کے رسول کے پاس رہتا تھا، وہ کبھی صبح آتے تھے، کبھی شام آتے تھے، کبھی تھک کر سو جاتے تھے، میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا، جب تک آپ جاگ رہے ہیں میں جاگتا رہتا تھا، تو میں اللہ کے رسول سے باتیں پوچھتا رہتا تھا اور آپ بتاتے رہتے تھے۔ یہ وجہ ہے زیادہ حدیثوں کی، 5000 سے زیادہ روایتیں ہیں، 5374 روایات کہا جاتا ہے کہ ان سے آتی ہیں، وہ باقی صحابہ سے بہت کم روایتیں ہیں اس کے مقابلہ میں۔ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے دعا لی تھی، دعا اسی کو دی جاتی ہے جو اپنے کام میں مخلص ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے شکایت کی کہ جی مجھے بھول جاتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے، آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، میں نے چادر بچھا دی، آپ نے پھر کچھ پڑھا، آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو۔ یہ بات اس طرح بھی آتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی کون ہے جو اپنی چادر بچھائے گا، میں اس میں پڑھوں، وہ اس کو اٹھا کر سینے سے لگائے تو پھر کبھی کچھ نہیں بھولے گا۔ یہ چونکہ بہت شوق رکھتے تھے، فوراً اپنی چادر کے جیسے میرا یہ جبہ سا ہے اتار کر آگے رکھ دیا، اتار کر آگے رکھ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ پڑھا، پھر جب بات مکمل ہو گئی تو پھر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ یہ بھی ہے اللہ کی طرف سے حافظہ ایسا مل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، وہ بھی ان کے خلوص کی وجہ سے ہے، ہر وقت جو رہتے تھے حدیث کی طلب میں، ہر وقت، اور پھر باقی زندگی بھی حدیث پڑھانے میں ہی گزاری، کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی کاروبار۔ مدینہ میں رہے، جو مدینہ کے لوگوں کی آمد کا مرکز، جس طرح جو آدمی مکہ جاتا ہے مدینہ ضرور جاتا ہے۔ قدرتی بات ہے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین کر دی ہے۔ حج مکہ میں ہوتا ہے، عمرہ مکہ میں ہوتا ہے، لیکن جو شخص مکہ جاتا ہے وہ مدینہ منورہ ضرور آتا ہے۔ کوئی بد نصیب ہوگا جو مکہ سے سیدھا واپس آ جائے، مدینہ نہ جائے۔ اور یہ آپ کی دعا کی برکت تھی، آپ نے فرمایا تھا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، یا اللہ مدینہ ہمیں محبوب بنا دے جس طرح مکے سے ہمیں محبت ہے، بلکہ فرمایا تھا زیادہ بنا دے، مکے سے زیادہ محبت پیدا کر دے ہمارے دلوں میں مدینہ کی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدفون ہی مدینہ منورہ میں، اس لیے ہر مومن کے دل میں مکہ کی محبت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر مدینہ منورہ سے محبت ہے۔ مدینہ منورہ میں رہے،
لوگ آ کر پڑھتے رہے، یہ پڑھاتے رہے، ساری زندگی اسی طرح گزری۔ پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمتان ترکیب کے لحاظ سے خبر مقدم ہے، کلمتان ترکیب کے لحاظ سے خبر مقدم ہے۔ خبر مقدم لانے کے چند مواقع ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب مبتدا کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو تو خبر کو مقدم کر دیتے تاکہ خبر سننے سے شوق پیدا ہو۔ یہاں صرف خبر ہی مقدم نہیں کی بلکہ خبر کے ساتھ 3 صفات ذکر کی ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، بھئی 2 کلمے ہیں، جب ہم یہ کہیں گے نا تو ہر آدمی کان کھڑے کرے گا تو کیا ہے ان 2 کلموں کو؟ بھئی ان 2 کلموں کو کیا ہے؟ پھر کہا حبیبتان الی الرحمن، بھئی وہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں، شوق پیدا ہوگا کون سے کلمے ہیں پتہ چلے، چلو ہم بھی پڑھیں۔ پھر اسی پہ بس نہیں کیا، فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ ہلکے کا معنی مختصر الفاظ ہے، کوئی لمبے الفاظ نہیں ہے، مختصر الفاظ اور آسان الفاظ۔ عربی کے بعض لفظ مشکل ہیں، آسان الفاظ، آسان الفاظ زبان پہ ادائیگی آسان ہے اور وہ مختصر ہیں۔ مزید شوق بڑھ گیا، کیا ہے بھائی؟ رحمان کو بہت محبوب ہے لیکن زبان پہ ہلکے ہیں، معمولی ہیں، مختصر ہیں، یعنی ثقیلتان فی المیزان۔ تیسری صفت یہ لائے کہ وہ میزان میں بوجھل ہیں، ترازو میں بوجھل ہے۔ یہ 3 صفتیں لا کر مبتدا خبر کو مقدم کر کے 3 صفتیں لا کر جب شوق انتہا کو پہنچ گیا سننے والوں کا، پھر آپ نے آرام سے فرما دیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذہن گزین ہو جائے گی، یہ چیز ذہن میں پکی ہو جائے گی، یہ چیز جس کو بیان کرنے کے لیے 3 صفات ذکر کی گئی۔ تو یہ خبر مقدم ہو گئی، 3 صفات سے مل کر یہ خبر مقدم، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا ہے، وہ کلمتان کی تفسیر ہے۔ کلمہ کلام کو ہی کہتے ہیں، اگرچہ بعد والے لوگوں نے کلمہ کا معنی مفرد کر لیا کہ کلمہ مفرد کو کہتے ہیں، لیکن آپ کے دور میں کلمہ، کلام، قول ایک ہی چیز تھی۔ کلمہ توحید، اب کلمہ توحید مفرد تو نہیں ہے، کتنے ہی الفاظ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا چلو یہ نہ بھی زائد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا بھی کہیں تو پھر بھی کئی الفاظ ہیں یہ۔ تو یہ بعد کی اصطلاح ہے کلمے کا مفرد ہونا اور کلام کا مرکب ہونا، آپ کے دور میں یہ اصطلاح نہیں تھی۔ تو کلمے سے کلام مراد ہے۔ الفیہ والا بھی کہتا وَقَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ، کبھی کبھی کلمہ بول کر کلام مراد لے لیتے۔ تو یہ بھی ان مقامات سے، کیونکہ وہ نحوی تھا نا، تو نحویوں کے نزدیک کلمہ اور کلام میں فرق ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ اصل باب کو ثابت اس سے کیا جا رہا ہے کہ یہ 2 کلمے میزان میں بڑے بوجھل ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو گویا کلمات کا وجود ہے، ان کا وزن ہے، ان کا وزن ہے، یہ ثابت کیا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بھائی سبحان یہ مصدر ہے، فعل یہاں ذکر نہیں ہوا، اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا۔ سبحان پاک ہونا یا کسی کو پاک کہنا۔ سبحان کس سے؟ عیب سے، قصور سے، کمی سے، کوتاہی سے، ہر قسم کی نقص والی چیز سے پاک ہونے کو سبحان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر قسم کی کمی نقص سے، عیب سے، جو بھی اللہ میں عیب ہو سکتا۔ ہم میں بھی مثلا نیند ہے نا، اب نیند ہم میں ایک عیب ہی ہے۔ ایک اچھا والا آدمی لیٹ جاتا ہے، اب اس کو کچھ شعور نہیں ہوتا ہے،
ہے تو ہے بھی ایک، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم ناقص ہیں، ہم ناقصوں کو کئی ناقص چیزیں اللہ نے دی ہیں، ان میں سے یہ نیند ہے مثلا، اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو انسان جن چیزوں کو نقص اور عیب سمجھتا ہے یا جو حقیقت میں نقص اور عیب ہے، اللہ ان سے پاک ہے، یہ معنی ہے سبحان اللہ کا۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جن کو کوئی خوبی کہہ سکتا ہے یا جو حقیقت میں خوبی ہے وہ اللہ میں پائی جاتی ہیں، سب کی سب۔ یہ مکمل تعریف ہو گئی۔ بھئی کسی میں نقص نہ ہو لیکن خوبی بھی نہ ہو تو یہ تعریف نہیں ہوتی، نقص نہیں لیکن خوبی بھی نہیں، تو یہ تو کامل آدمی نہ ہوا نا، جس میں نقص بھی نہیں لیکن خوبی بھی نہیں۔ اچھا اگر نقص ہو خوبیاں بھی ہو پھر بھی یہ کامل نہیں۔ کامل کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ نقص کوئی نہیں، خوبیاں تمام ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ، یہ کلمہ جب کوئی پڑھتا ہے تو نصف میزان بھر جاتا ہے، نصف ترازو بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے، اور جب وہ الحمدللہ کہے یا بحمدہ ساتھ کہہ دے تو پورا میزان بھر جاتا ہے، پورا میزان۔ کیوں؟ تعریف مکمل ہو گئی، کوئی کمی نہیں رہی، تعریف مکمل ہو گئی، نقص کوئی نہیں، خوبیاں تمام ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اسی مفہوم میں ہے، پاک ہے اللہ عظمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ میں بہت سی صفات عظمت والی بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی کچھ صفات ہیں جمالی، رحم کرنا، پیار کرنا، شفقت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ ہیں، اور کچھ صفات جلالیہ ہیں۔ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ منتقم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عظیم کے ساتھ اشارہ صفات جلالیہ کی طرف ہو گیا، اور وَبِحَمْدِهِ سے اشارہ ہو گیا صفات جمالیہ کی طرف۔ گویا اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی صفت پائی جاتی ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں اور اللہ کی عظمت سے ڈریں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں یہ دو چیزیں ہوں مرتے وقت دو چیزیں، کیا؟ اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ تعالی کے عذاب کا ڈر، یہ دو چیزیں جس مومن کے دل میں مرتے وقت ہوں، فرمایا اللہ اس کی امید کو پورا کرے گا اور اس کے خوف کو دور کر دے گا۔ یہ دو چیزیں صرف مرتے وقت ہی نہیں، ساری زندگی میں یہ دو چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ساری زندگی میں، کہ ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اللہ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ اگر ہم صرف امید ہی باندھے رکھیں گے، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو ہم بدعمل بن جائیں گے، ہم بدعمل بن جائیں گے۔ اگر صرف رحمت کی امید ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ ساتھ خوف بھی ہونا۔ اگر صرف خوف ہو، رحمت کی امید نہ ہو، تو نقصان ہے کہ انسان نا امید ہو جائے گا، انسان نا امید، ڈر ہی ڈر ہے، رحمت کی امید نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آدمی رجوع کر لے اللہ کی طرف تو اس کے صحیح صدقے دل سے توبہ کرے، صدقے دل سے، تو کتنا بھی گنہگار ہو اگر صدقے دل سے توبہ کر لے اپنی زندگی میں ہوش و حواس کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص نہ تو اللہ پہ جرت کرے کہ خیر ہے اللہ معاف کرے گا اور جرت کر کے گناہ کرے، نہ تو جرت کرے، اور نہ ہی کوئی شخص مایوس ہو جائے کہ سرے سے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دے کہ اللہ نے مجھے معاف کرنا ہی نہیں۔ دونوں چیزیں ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو تسبیح و تحمید پہ ختم کیا ہے، تسبیح و تحمید پہ ختم کیا ہے۔ اس سے اشارہ ہے ان احادیث کی طرف جن احادیث میں آتا ہے کہ ہماری مجلس کا اختتام تسبیح و تحمید پہ ہونا چاہیے، ہماری مجلس کا اختتام تسبیح و تحمید کے ساتھ،
تسبیح و تحمید سے ہم اپنی مجلس ختم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوتاہیاں معاف کریں گے. اس لیے اس کو کفارہ مجلس کہا جاتا ہے. تسبیح و تحمید کو مجلس کا کفارہ، یعنی مجلس میں آدمی سے کبھی کوئی غلط بات بھی ہو جاتی ہے، بعد میں اٹھتے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک. اگر یہ پڑھ لے تو اللہ اس کی گناہ معاف کر دیں گے اس مجلس والے. یہ کفارہ مجلس، یہ بھی تسبیح و تحمید ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. عزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.